پاکستان کی معروف سماجی و سیاسی شخصیت جو کہ نہ پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جانا پہچانا نام آج ایڈنبرا ایئرپورٹ پر پہنچ رہے ہیں چودھری محمد سرور، سابقہ گورنر پنجاب، چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف۔ آج وہ ایڈنبرا ایئرپورٹ پر پہنچے۔ اسکاٹ لینڈ کی مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے ان کا پرتپاک جو ہے استقبال کیا۔ چودھری محمد سرور جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کا خصوصی محبت، خصوصی لگاؤ ہے، ان کے جو اہم کارنامے ہیں جس طرح کہ اوورسیز پاکستانی کمیشن کا قیام، اس کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کی اور بہت ساری خدمات ہیں، اور گورنر ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی بار ہسٹری میں ہوا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو خاص جو ہے پروٹوکول دی گئی۔ جو دوست بھی وہاں پر جاتے تھے ان کو نہایت ہی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوتا تھا جو چودھری صاحب کے زمانے میں جب بھی وہاں پر پہنچے ہیں تو بہت ہی اچھا پروٹوکول دیا گیا۔ میرا بھی جانے کا اتفاق ہوا تو چودھری صاحب نے بہت ہی اچھے جو ہے ماحول میں ہم سے ملاقات کی، ہمیں ٹائم دیا۔ یعنی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ چودھری صاحب جب مسلم نواز میں تھے تو لوگوں نے مسلم نواز جوائن کر لیجئے۔ جب چودھری صاحب تحریک انصاف میں گئے تو لوگوں نے ان کا اعتماد کا اظہار کیا تو تحریک انصاف کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن جو ان کی ذاتی خدمات ہیں، جو ذاتی طور پر جو ان کی ایبلٹی ہے، جس طرح کہ پہلے ممبر پارلیمنٹ اسکاٹ لینڈ میں بنے، تو اس طرح ان کی جو اپنی ذاتی صلاحیت ہیں کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانی کمیشن کا قیام، سرور فاؤنڈیشن، صاف پانی پروجیکٹ، اس طرح بہت سارے جو ہے ایسے جو پروجیکٹ کیے جس کی وجہ سے ان کو پورے جو ہے پاکستان میں اور برطانیہ میں انٹرنیشنلی ایک پذیرائی ملی۔ تو یہ ان کی ذاتی جو ہے قابلیت کا ہے۔ تو ابھی اسپیشلی پاکستان کے جو موجودہ حالات کے تناظر میں بھی آج ان سے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں جو انہوں نے بات کی۔ تو ان سے ایک چھوٹی سی مختصر ملاقات جو میری ہوئی، بڑا اچھا لگا۔ تو ابھی آپ دیکھ لیں یہ ان کا سوال کیسے ہوا، تو اس کے بعد جو ہے میں آپ کو وہ بھی پروگرام میں دکھاؤں گا کہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے اوپر ہم تبصرہ بھی کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ چودھری محمد سرور، سابقہ گورنر پنجاب، چیف آرگنائزر مسلم لیگ کاف پاکستان، وہ آج ایڈنبرا تشریف لائے، اور کس طرح جو پاکستان کی جو ہے اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی سماجی و سیاسی شخصیات نے ان کا بھرپور جو ہے پرتپاک جو ان کا استقبال کیا۔ تو انہوں نے کچھ ایئرپورٹ کے اوپر کچھ باتیں بھی کی، جس سے آپ کو پتا کہ چودھری سرور صاحب ہمیشہ ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک درد دل بھی رکھتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی کمیشن کا قیام بھی ان کی جو ہے کوششوں کا نتیجہ ہے۔ چونکہ ان کے پاس تو اوورسیز پاکستانی جو پرابلم دیکھے جاتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ان کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو انہوں نے یہ سوچ کر یہ اوورسیز پاکستانی کمیشن کا جو ہے وہ قیام کیا۔ یہ ان کی بانی ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن کی، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی ایسی جو خدمات ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پہلے ذرا ان کی جو انہوں نے وہاں پر ایئرپورٹ کے باہر آنے کے بعد استقبالیہ جب دوستوں نے ان کا استقبال کیا، اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس آپ سنیں، اور اس میں انہوں نے پھر ذکر کیا اوورسیز پاکستانیوں کا بھی ذکر کیا، پھر انہوں نے جو 9 مئی کے واقعات کا ذکر کیا، کچھ جو باتیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ ساری باتیں سنیں، پھر ہم اس کے اوپر ہم پھر بات کرتے ہیں۔ رحیم، میں ایک ہفتے کے دورے پہ آج پاکستان سے اسکاٹ لینڈ کی کیپٹل ایڈنبرا پہنچا ہوں، اور یہاں دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں خوش آمدید کہا ہے۔ اور یہ بات میرا خیال ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے اور پاکستان کے عوام سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب پاکستان میں مشکلات آتی ہیں، چیلنجز آتے ہیں،
तो इनको फ़िक्र जो है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुज़र रहा है, और हमारी सोच जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि जो 9 मई के वाक़यात हुए हैं उनकी हमने मज़म्मत भी की है, और उनके बारे में हमने ये भी कहा है कि उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि जो लोग बेगुनाह हैं, जो इस तोड़ फोड़ में शहदा की यादें जो हैं उनको उनकी बेहरमती करने में मुलव्वस नहीं थे, उनको विक्टिमाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के लिए, कि वहाँ पर एक जो है केयर टेकर गवर्नमेंट जो है, गैर जानबदार केयर टेकर गवर्नमेंट आए, ताकि पाकिस्तान के लोग भी समझें कि ये वाकई गैर जानबदार और केयर टेकर गवर्नमेंट है। और फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है कि शफाफ और जो है फेयर इलेक्शन जो है करवाए जाएँ। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में जो इलेक्शन का प्रोसेस है, अगर उस पे सवालिया निशानात हुए, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने बहुत सी मुश्किलात हैं। थैंक यू। जी, सुना दिन अभी आपने जो मुशर्रफ साहब की जो उन्होंने मीडिया के साथ हमारे साथ गुफ्तगू की वो सुनी आपने। जिस तरह उन्होंने ये 9 मई के वाक़यात की बात की जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जो लोग बेगुनाह जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनको जो है उनकी रिहाई होनी चाहिए, उनकी दादरसी होनी चाहिए। जो लोग कसूरवार हैं उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा जो साहब ने की जो है एक बात कि उन्होंने बड़े ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी ज़िक्र किया। फिर उनका जिस तरह के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाले से उनके जो है ख़ुसूसी मोहब्बत है। आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन का क़याम उनकी कोशिशों से ये मज़हब वजूद में आया। फिर चौर साहब की ये भी एक बड़ी जो है उनकी दरिया दिली भी कह लें कि पूरा जो है गवर्नर हाउस मुस्लिम नून का दौर हो या तहरीक इंसाफ का दौर है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खुला रहा। तारीख में ये लिखा जाएगा कि जितना गवर्नर हाउस में जितना जो है गरीब अवाम के लिए भी खोला गया। मुझे याद है कि ईद वाले दिन भी कुछ दिन था तो उन्होंने चौर साहब ने खोल दिया कि सब लोग वहाँ पर आएँ। ये एक बड़ी अच्छी जो चौर साहब की एक आदत थी जो चौर साहब ने गवर्नर हाउस में की कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में जिस तरह दरबार का समा लगा हुआ था, इस तरह लोग आते जाते थे। खासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो तो जब उतरते एयरपोर्ट से सीधा चौर साहब के पास जाना। तो ये बड़ी एक बात है। बाकी चौर साहब की जो खिदमात हैं उनमें आपको पता है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कमीशन के अलावा रेस्क्यू 121 उनके भी क़याम में भी इनका अहम किरदार है। इसके अलावा फिर चौर साहब ने जो सरवर फाउंडेशन बनाई उसके लिए भी आपको पता है चैरिटी के नाम से चौर साहब का एक बहुत बड़ी खिदमात हैं। साफ़ पानी जो है उसके हवाले से चौर साहब ने पूरे पंजाब में किस-किस जगह जो साफ़ पानी प्रोजेक्ट लगाए। ये गरीब अवाम के लिए कोशिश की कि लोगों को साफ़ पानी मुहैया हो सके। तो एक एक बात है कि चौर साहब में ये है कि जो गरीबों के लिए एक दर्द दिल रखते हैं। ये वजह है कि अल्लाह ताला ने उनको जो है मौका दिया कि अवाम की खिदमत करें। मुझे याद है कि मैंने एक बार चौर साहब का इंटरव्यू लिया था यहाँ ग्लासगो में, वो सर्वर फाउंडेशन का चैरिटी का था फंक्शन था, तो उस वक़्त वो चौर साहब ने मुस्लिम नवाज़ को छोड़ा था नया-नया। तो जो से मैंने पूछा ये चैरिटी का क्या ऐसे आपको ख्याल है? कहते हैं कि यार चैरिटी से मुझे ना सियासत से उतना लगाव नहीं है। मुझे जो है खिदमत खल्क से मेरा लगाव है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो आवाम की जो गरीब लोगों की खिदमत करूँ। इसलिए मैंने चैरिटी का काम किया तो उसमें उन्होंने बताया कि सरवर फाउंडेशन और जो उनकी जो मिसेज़ ने जो प्रोजेक्ट ख़वातीन के लिए की उनके बारे से बात की। देखिए ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो इस तरह अवाम की खिदमत करना, लोगों के लिए दर्द दिल रखना जो सब की ये है अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं कि अपनी ज़ात से हट के दूसरों के हवाले से जो सोचते हैं उनके हवाले से काम करते हैं। तो जब चोर साहब गवर्नर बने तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कंप्लेंट की कि चोर साहब के पास जाते हैं, चोर साहब काम नहीं करते। चोर साहब को जाते हैं, चोर साहब मिलते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, खाना भी खिलाते हैं मगर हमारा काम नहीं करते। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन चीज़ों को मैं समझता हूँ। चूँकि अगर चोर साहब के पास आप काम के लेके चले गए हैं, अगर को आपको अदालतों में काम फँसा हुआ है, वो अदालतों के मामलात
تو جو صاحب اس میں نہیں انوالو ہو سکتے نا. وہ جو آپ کو پتا ہمارا پاکستان میں جو وکلا مافیا ہے ان کا بھی ایک مافیا ہے، وہ طریقے ڈلواتے رہتے ہیں، وکلا خود پیش نہیں ہوتے. تو ایسے معاملات میں وہ گورنر صاحب تو کچھ نہیں کر سکتے. وہ ظاہر ایک پروسیجر ہے، اس کے بعد ہی جو آپ نے فیصلہ ہونا ہے. تو اور بھی جو پاکستان کا جو سسٹم ہے جس میں پولیس وابرہ ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کام لینا بہت جو مشکل ہے. تو کئی لوگوں کے کام ہو گئے، کسی کے نہیں ہوئے. جن کے ہو گئے انہوں نے کہا جی ہمارا کام ہو گیا، وہ ہیپی ہو گئے. جن کے نہیں ہو گئے وہ کہیں جو سب نے ہمارا کام نہیں کیا. اور یہ نہیں ہوتا ہے کسی کے کہیں کام ہو جاتا ہے، کہیں نہیں ہوتا. کوئی کام کی نیت بھی ہوتی ہے. اور بہت سارے جو معاملات ہیں جو سب نے جب وہ پاکستانی کمیشن بنایا، مجھے یاد ہے کہ اسپیشلی چور صاحب کے میرا اسرار کے اوپر ہائی کورٹ کے جو جج صاحب اور 4 یا 6 سیشن جج تھے، پوری ایک ٹیم ہائی کورٹ کی آئی تھی جس نے پورے برطانیہ کا وزٹ کیا تھا اور لوگوں کی مسائل سنے تھے. تو یہ ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پوری ٹیم، یعنی کہ ہائی کورٹ کے 2 جج تھے، سیشن جج تھے، پوری ٹیم آئی تھی. مختلف شہروں کا دورہ کیا تھا. تو گلاسگو کا بھی دورہ کیا تھا، لندن میں مختلف شہروں میں گئے تھے لوگوں کی مثال. پھر صاحب نے ایک کاوش کی تھی اوورسیز پاکستان کے لیے. جس طرح جو انہوں نے دیکھا کہ یار دیکھیے کم سے کم ہمیں کوئی ریپرزینٹ کرنے والا تو پاکستان میں گیا نا. تو وہ جو صاحب تھے، جب وہ گئے انہوں نے جا کے ریپرزینٹ کیا. جب لوگوں نے اتنی زیادہ کمپلینٹ کی تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا حل کیا جائے. تو اوورسیز پاکستانی کمیشن کا انہوں نے اس کا قیام کے لیے کوشش شروع کر دی. اور پھر ان کی کوششوں سے ہی جو یہ مسلم نواز کے دور میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کا قیام بنا. اور جو کہ ایک اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم تھا جہاں پر جا کر اپنا دکھ سکھ شیئر کر سکتے تھے. یہ ایک جیسا کہ بہت بڑی کامیابی تھی جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. باقی بھی ابھی پاکستان کا پولیٹیکلی جو سچویشن ہے وہ بھی چور صاحب بھی خود بھی پریشان ہے کہ اب پاکستان کے حالات کب ٹھیک ہوں گے. وہ جو پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر رہتے ہوئے چونکہ چور صاحب کی طبیعت کچھ ایسی ہے. مسلم نون نواز میں گورنر تھے تو اس وقت بھی ان کی اختلافات ہو گئے کہ ان کو جو ایک قسم کا ان کو کھڈی لائن لگایا ہوا تھا کہ ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی. انہوں نے ریزائن کر دیا. طریقہ صاحب میں بھی ان کی جو ہے اس میں جب گورنر تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو ایسا عہدہ دیا جائے جہاں پر وہ کام کر سکیں. کیونکہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں، جن کو دنیا جانتی ہے، اگر نکلنا چاہتے تھے ان کو وہ موقع نہیں دیا گیا. تو ظاہر پھر اختلافات شروع ہو گئے. تو کچھ پارٹیز کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اختلافات ہو جائیں، تو انہوں نے طریقہ صاحب بھی چھوڑ دی. تو یہ تو بس چلتا رہتا ہے. اب دیکھیے آئندہ آنے والے وقت میں جو صاحب پاکستان میں ان کی جو پارٹی ہے جس کے چیف رنگدر ہیں وہ وہاں پر اپنا کیسا کردار ادا کرتے ہیں اور اس کو اپنی پارٹی کو کہاں تک آگے تک لے کے جاتے ہیں. ناظرین اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. ہم جو ہے انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ کے بعد.